السلام علیکم ناظرین۔ جو شخص بھی نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی ضرورت کے مطابق لاکھوں روپے بھی اگر مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اس شخص کو لاکھوں روپے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ فوراً آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم 100% یقین کے ساتھ روحانی وظائف پہ یقین کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے مدد مانگیں۔ اللہ تو ہمیشہ اپنی مخلوق کو عطا فرماتا ہے اور بن مانگے بھی اتنا نوازتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ تو بڑا مہربان اور نہایت ہی سخی اللہ ہے۔ اس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، وہ ہر کسی کی سنتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے نہیں مانگتے اور میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا مجھ سے راہ مانگو، مجھ سے کھانا مانگو، مجھ سے کپڑا مانگو، مجھ سے بخشش مانگو۔ یہ حق سبحانہ و تعالی خود فرما رہے ہیں کہ لوگوں مانگو، مجھ سے مانگو، تم کیوں نہیں مانگتے؟ مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ اس لیے بڑا بدنصیب ہی ہوگا وہ انسان جو اللہ سے اپنی ضروریات کے لیے دعا نہیں مانگے گا اور یہ سوچے گا کہ میں خود ہی اپنی ضروریات پورا کر لوں گا۔ تو یقین مانیے وہ بڑا ہی بے وقوف انسان ہوگا جو ایسا سوچے گا، کیونکہ وہ بغیر اللہ سے مانگے ایسا کبھی نہیں کر سکے گا۔ کوشش کرنے پر بھی ہمیشہ ہی بھٹکتا رہے گا، پر اللہ سے مانگنے پر اسے ضرور ملے گا۔ یعنی بغیر اللہ سے مانگے اپنی ضروریات کو پورا کرنا یہ بہت مشکل بلکہ ناممکن کام ہے۔ ناظرین، یہ اتنی بڑی تمہید باندھنے کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی کہ آج کے مسلمان روحانی وظائف پر یقین نہیں کرتے۔ سب تو نہیں، لیکن کچھ عام لوگ وظائف و عملیات کو ایک بیکار اور وقت کا ضیاع کہہ کر اس سے منہ موڑتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو ان کی بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یہاں وہاں سے ایسے وظائف سن کر ان پر عمل کرتے ہیں کہ جو کسی مستند اور اوتھینٹک کتاب میں درج نہیں ہوتے، نہ ہی کسی بزرگان دین سے اور نہ ہی صوفیاء اولیاء کرام سے وہ ثابت ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنی طرف سے گھڑے گئے من گھڑت وظائف ہوتے ہیں ان میں اثر بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ خود سوچئے کہ جس چیز میں اثر ہی نہ ہو وہ کیسے کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے میں ایسے تمام سادہ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارا کسی ایسے وظیفے کو کر کے اپنا ٹائم ضائع مت کریں جن وظائف و عملیات کی کوئی حقیقت ہی نہیں، کیونکہ اس سے تو کوئی فائدہ حاصل ہونے سے رہا تو کیا فائدہ اپنی طرف سے گھڑے گئے وظائف کرنے کا، اور کیا فائدہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کا۔ اگر کرنے ہی ہیں تو صرف ایسے وظائف و عملیات کریں جن کی کوئی حیثیت ہو، کوئی حقیقت ہو، ٹھیک ہے؟ آئندہ سے آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں صرف ان وظائف و عملیات کو کریں جن کی صحت میں کوئی گڑبڑ یعنی من گھڑت وظائف نہ ہو، وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکیں، آپ کی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ ایسے وظائف صرف وہ لوگ دوسروں کو بتاتے ہیں جو دوسروں کی بھلائی کا ارادہ رکھتے ہوں۔ میں اپنی کوئی تعریف یا کوئی اچھائی کے پل نہیں باندھ رہا، مگر میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ میں صرف آپ کی بھلائی چاہتا ہوں کہ آپ زندگی میں ایک کامیاب انسان بن کر دین اسلام کی خوب بڑھ چڑھ کر اشاعت و تبلیغ کر سکیں اور معاشرے میں سدھار پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکیں۔ زیادہ نہیں، اگر میری وجہ سے کوئی ایک چھوٹا سا ذریعہ بھی بن گیا تو میرے لیے سامان آخرت بن جائے گا۔ میں چاہتا ہوں اور دل سے چاہتا ہوں کہ ایسا ہو۔ ایسا ہونے کے لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو صرف اور صرف ایسے وظائف و عملیات بتاؤں جو آپ کی زندگی میں سدھار پیدا کریں اور آپ کو دین و دنیا دونوں جہانوں میں کامیاب کر سکیں۔ صرف اسی مقصد کے لیے میں آپ کو صرف ایسے وظائف بتاتا ہوں جو اولیاء کرام سے ثابت ہوں اور جو میں خود کرتا ہوں یا میں نے کبھی زندگی میں کیے اور ان سے فوائد حاصل کیے، اور ایسے وظائف جو مفتیان کرام کے بقول بالکل پکے اور سچے ہوں اور 100% اثر رکھتے ہوں۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اس چینل کی کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں تاکہ آپ دین و دنیا دونوں جہانوں میں کامیابیاں کامرانیاں حاصل کر سکیں۔ یہ کچھ بہت ہی ضروری باتیں تھیں جو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے، اور یہ کہ روحانی وظائف کے بارے میں آپ کا یقین تازہ اور پختہ ہو سکے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد مانگیں، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ آپ میرا یقین کریں کہ اللہ سے مانگنے میں جو لذت اور مزہ آتا ہے
وہ تفصیل سے بھی بیان کرنے پر بیان نہ ہو سکے، کیونکہ لذت ہی کچھ ایسی ہے کہ لفظوں سے بیان کرنا مشکل ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ دل کی زبان کے ساتھ اللہ کو پکار کر تو دیکھیں، اس مہربان اور نہایت ہی رحیم و کریم رب سے دعائیں مانگ کر تو دیکھیں، وہ دعائیں قبول نہ کرے، مرادیں پوری نہ کرے، حاجات کو پورا نہ کرے، آپ کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے، تو پھر کہنا وہ رحیم و کریم رب ہمیشہ ہماری صداؤں کو سنتا ہے اور انہیں قبول کرتا ہے۔ یہ سب باتیں بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو منکرین اسلام نے اسلام کے خلاف غلط باتیں پیدا کر رکھی ہیں، مطلب یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کے رب ہونے کو مٹا دیا جائے اور مسلمان نعوذ باللہ گمراہ ہو جائیں۔ اس گھناؤنے اور ناپاک مقصد کے لیے اسلام دشمن عناصر بہت سازشیں کر رہے ہیں کہ کچھ بھی کر کے کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کر دی جائے کہ اللہ ان کی دعاؤں اور دلی مرادوں کو پورا نہیں کرتا اور نہ کبھی کرے گا۔ ان کی اس سازش میں ایک عام سادہ لوہ مسلمان پھنس جاتا ہے، اور پھر نتیجے میں آپ جانتے ہو کہ وہ مسلمان اللہ سے دعائیں مانگنا صرف اس شک کی بنا پر چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ اس کی دعائیں قبول ہی نہیں کر رہا، جبکہ اصل معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک ایک مسلمان یقین کامل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے دعائیں مانگتا ہے تو اس وقت تک اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ بظاہر یہ نظر نہیں آتا کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، مگر اللہ ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اسلام دشمن عناصر کی تمام ناپاک سازشوں کو پوری طرح ناکام بنا دیں۔ وہ کمزور ہو کر خود ہی بھاگ کھڑے ہوں گے کہ اب مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنے دلوں میں ایمان کی طاقت کو مضبوط کر لے اور آج سے یہ عزم کرے کہ اب سے ہر دعا اخیر درجے کے کامل یقین کے ساتھ مانگیں گے اور دعا کے قبول ہونے میں کبھی شک نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے ایسا سوچ لیا تو مبارک ہو، اب بڑے سے بڑے اسلام دشمن کی سازش بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گی۔ آج سے آپ صرف اور صرف ایسے وظائف عملیات کریں جو اولیاء کرام سے ثابت ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو شخص نماز عصر کے بعد میرا آج کا بتایا ہوا وظیفہ کر لے، اس کی ضرورت کے مطابق لاکھوں روپے بھی درکار ہوں گے تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اسے ضرور مل جائیں گے۔ یقین کامل ہونا اس وظیفے کی کامیابی کے لیے لازمی شرط ہے۔ وظیفہ نوٹ کر لیں، یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو مسجد میں ہی بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو آپ گھر آ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہو اور گھر میں بھی، ٹھیک ہے؟ جہاں آپ کو سہولت ہو وہیں کر لیجئے۔ جب آپ نماز عصر پڑھ لیں تو اس کے بعد اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کا صفاتی نام یا مغنی پورے 1111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1111 مرتبہ یا مغنی پڑھ کر صرف 11 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھیں اور آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس عمل کو آپ نے 41 دن تک کرنا ہے۔ یہ بہت آزمودہ عمل ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء کرام بھی اس وظیفے کو کرتے تھے۔ اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ کو لاکھوں روپوں کی ضرورت بھی ہوگی تو انشاءاللہ اس عمل کی برکتوں سے آپ کو ضرور ملیں گے۔ ناظرین، یہ ہزاروں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ جس کسی نے بھی اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کیا، اللہ نے انہیں اس عمل کی برکت سے کروڑ پتی بنا دیا۔ اگر میں ان کی کارگزاریاں بیان کروں تو ویڈیو پہلے ہی لمبی ہو گئی، مزید لمبی ہو جائے گی۔ آپ کو جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور ہاں، اس عمل کو یقین کے ساتھ کیجئے گا، آپ خود اس کی طاقت دیکھ لیں گے۔ اسے ضرور کیجئے گا۔ یہ تھا آج کا عمل۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو بھی کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھ کر ہمیں کومنٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کریں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ اور اگر آپ نے میرے اس چینل یعنی آزمودہ وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے۔ میں اس چینل پر آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔